دو بیٹے الگ الگ ماں سے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ دونوں بھائی ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی شکل و صورت، چال ڈال اور باتیں ایک جیسی تھی۔ گاؤں والے اکثر انہیں ایک دوسرے سے الجھن میں ڈال دیتے تھے، لیکن جہاں ان کی صورتیں ایک تھیں، ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ ان کی گھر کی فضا خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن بدقسمتی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہی ان کا واحد کفیل تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد گھر کی دوڑ جو تھی وہ ان کی ماؤں نے سنبھالی۔ وہ لکڑی کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جو بڑی بیوی تھی کچھ عرصے بعد شدید بیمار ہوئی اور پھر بھی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب فرقان یتیم ہو گیا، جبکہ برہان کی ماں زبیدہ ابھی زندہ تھی۔ زبیدہ نے دونوں بچوں کی پرورش کی ذمہ داری خود لے لی، لیکن اپنے بیٹے برہان کے لیے زیادہ اس کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ فرقان کو بھی اپنا بیٹا کہتی، لیکن اس کے درجے ہمیشہ برہان رہا۔ زبیدہ کی ناانصافی آہستہ آہستہ عیاں ہونے لگی۔ وہ برہان کو تازہ نرم روٹی دیتی، جبکہ وہ فرقان کو رات کی جو تھی وہ روٹی دیتی، خشک روٹی جو تھی وہ دیتی۔ برہان کے کپڑے نئے اور صاف ہوتے، جبکہ فرقان کے کپڑوں پر دھول ہوتی اور داغ دھبے بنے ہوتے تھے۔ فرقان جو ایک حساس اور لڑکا تھا، اس فرق کو گہرائی سے محسوس کرتا۔ وہ راتوں کو اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا کہ کیا میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں؟ کیا مجھ پر میں اس توجہ کا حقدار نہیں ہوں کیا؟ لیکن وہ خاموش رہتا، کیونکہ وہ فرقان سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے اس ناانصافی کا ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن جب دونوں بھائی اپنی بھیڑیوں کو چرا رہے تھے، وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ فرقان نے اپنی روٹی کو دیکھا جیسے ہر روز ہوتی تھی۔ اس نے برہان کی طرف بھی دیکھا، جس کی روٹی تازہ، نرم اور گھی خوشبو سے بھری ہوتی تھی۔ فرقان کے دل میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے برہان سے کہا، بھائی یہ کھیل کھیلیں، اپنی روٹی کا ایک ایک ٹکڑا اس کنویں میں پھینکتے ہیں۔ برہان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا کھیل ہے فرقان؟ روٹی پھینکنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا، بس انتظار کرو بھائی، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ دونوں نے اپنی روٹی کے ٹکڑے جو تھے وہ پھینکنا شروع کیے، اور جیسے پھینکے، کوئی خشک روٹی جو تھی وہ لکڑی کا ٹکڑا بنی ہوئی تھی، لیکن برہان کی روٹی جو تازہ اور گھی سے بھری ہوئی تھی وہ پانی میں ڈوب گئی، نیچے چلی گئی، اور دوسری روٹی جو تھی وہ خشک، وہ اوپر آ گئی۔ فرقان نے اداسی سے کہا، دیکھا بھائی، تمہاری روٹی دل کی طرح گہری ہے، کیونکہ ماں تم سے محبت کرتی ہے۔ میری روٹی پانی پر تیرتی ہے، کیونکہ یہ باسی اور ہلکی ہے، اس طرح جیسے ماں کے دل میں۔ برہان کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے رنگ پھیل گئے۔ اس نے کہا، فرقان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ماں ہم سے یکساں محبت کرتی ہے۔ لیکن فرقان نے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں بھائی، اب یہ انصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں میری کوئی قدر نہیں ہے۔ فرقان نے روتے ہوئے کہا، فرقان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن برہان نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرقان نے آخری بات اس کی بات مان لی اور کچھ عرصہ اپنے بھائی کے ساتھ رہا۔ اب دونوں جوان ہو چکے تھے، لیکن برہان کی ماں کا رویہ پھر بھی اس کے لیے نہ بدلا اور بھائی سے آخری بار ملا۔ برہان نے ایک دفعہ پھر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن فرقان کا فیصلہ پکا تھا۔ اس نے کہا، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں بھائی، میں جاؤں گا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کنویں کے پاس ایک درخت لگاؤں گا۔ اگر یہ سرسبز اور ہرا بھرا رہا تو سمجھنا میں خیریت سے ہوں، لیکن اگر اس کے پتے زرد ہونے لگے یا گرنے لگیں تو سمجھ جانا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں۔ فرقان نے اپنی چند چیزیں جمع کی، اپنا گھوڑا تیار کیا اور برہان سے گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ روتا رہا، لیکن فرقان نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ اپنی قسمت کی تلاش میں نکل پڑا، مقدر پر چھوڑ کر سب کچھ چل پڑا۔ فرقان نے کئی دن تک سفر کیا، جنگلوں، پہاڑوں اور بہتے دریاؤں سے گزرا۔ ایک دن وہ ایک وسیع میدان میں پہنچا، جہاں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فرقان نے دیکھا کہ وہ جہاں اپنی بھیڑیوں کو
چرا رہا ہے۔ وہاں خشک زمین جو تھی وہ بنجر تھی، جبکہ قریب ہی ایک سرسبز میدان تھا جہاں گھاس کی کثرت تھی۔ اس نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ اپنے تم بیڑیوں کو یہاں پہ بنجر زمین پر کیوں چلا رہے ہو، حالانکہ سرسبز میدان پاس ہی ہے جہاں وافر مقدار میں گھاس پڑی ہے؟ تو اس نے اداسی سے کہا کہ اے مسافر، وہ سرسبز زمین خطرناک بیڑیوں کے گول کا مسکن ہے۔ اس کا سردار ایک بہت بڑا جو خون خوار بھیڑیا ہے، کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا ورنہ وہ بیڑیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ فرقان کے دل میں ہمت جاگی، اس نے کہا مجھے وہ بیڑیوں کا ٹھکانہ دکھاؤ۔ چرواہے نے ڈرتے ہوئے کہا یہ خطرناک ہے مسافر، تم اکیلے کیا کرو گے؟ لیکن فرقان نے اصرار کیا تو وہ صرف دور سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے اسے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیڑیوں کا گول دکھایا۔ فرقان نے دیکھا کہ وہاں نہ صرف ایک بڑا بھیڑیا تھا بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑا جو تھا بیڑیوں کا ریوڑ تھا جو سرسبز میدان میں راج کرتے تھے۔ فرقان نے چرواہے سے کہا فکر نہ کرو، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اس نے چرواہے کو بتایا کہ وہ ایک بڑا گڑھا کھودیں گے اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک جال جو ہے وہ درخت کی طرف اس کے اوپر لٹکا دیں گے اور باندھ دیں گے درخت سے اچھی طرح۔ اس طرح انہوں نے بیڑیے جب اس میں آئیں گے خوشبو سونگھ کر گوشت کی، تو ہم تلوار سے اس پر حملہ کر دیں گے۔ چرواہے کو فرقان کا یہ ترکیب جو تھی وہ بہت پسند آئی۔ وہ دونوں صبح سویرے کام پر لگ گئے۔ انہوں نے ایک بڑا گڑھا کھودا، اس میں گوشت رکھا اور جال کو درخت سے باندھ دیا، پھر ایک قریبی درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اب تلواریں ہاتھ میں لیے تھوڑی دیر بعد بیڑیوں نے گوشت کی بو سونگھی اور گڑھے کی طرف لپکے۔ جیسے ہی وہ گڑھے میں گرے، فرقان نے رسی کھینچی اور جال بیڑیوں پر گر گیا۔ دونوں نے تیزی سے حملہ کیا اور بیڑیوں کو ختم کر دیا۔ چرواہا خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے فرقان کو گلے لگایا اور کہا تم نے میری جان بچائی ہے اور میری بیڑیوں کو محفوظ کیا ہے، میں تمہیں اپنی 3 بیڑیاں تحفے میں دوں گا۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بہت مہربانی، لیکن میں ابھی سفر پر ہوں، ان کو میں اپنے پاس رکھ لو، جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ چرواہے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرقان اپنا سفر جاری رکھا اور چل پڑا۔ اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی کہ اس نے کسی کی مدد کی ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد فرقان ایک ہلچل سے بھرے ہوئے گاؤں میں پہنچا۔ گاؤں اپنی رنگین بازار تجارت کے لیے بہت مشہور تھا، لیکن آج اس کی گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لوگ خوف زدہ نظر آ رہے تھے اور دکانیں جلدی بند ہو رہی تھیں۔ ایک کنویں کے پاس رکا جہاں ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام زینب تھا اپنے سر پر مٹی کا گھڑا رکھے اداس بیٹھی تھی۔ فرقان نے نرمی سے پوچھا اے لڑکی، تم اداس کیوں ہو؟ اس گاؤں میں کیا مصیبت ہے؟ زینب نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ اے مسافر، ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے جس کے ہاتھوں ہمارا گاؤں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ان کا سردار جس کا نام رستم ہے ایک ظالم اور طاقتور شخص ہے۔ وہ ہر ہفتے ہمارے بازار کو لوٹتا ہے، دکانداروں سے مال چھینتا ہے اور جو مزاحمت کرتا ہے اسے شدید سزا دیتا ہے۔ آج شام وہ دوبارہ آنے والا ہے اور ہم سب خوف زدہ ہیں۔ فرقان کے دل جو تھا وہ دکھ سے بھر گیا۔ اس نے کہا یہ کیسی ناانصافی ہے، کیا تمہارے گاؤں والے اس گروہ کے خلاف کبھی کوشش نہیں کی؟ زینب نے کہا کہ ہم نے کئی بار کوشش کی ہے، لیکن رستم اور اس کے ساتھی بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس تیز ہتھیار ہیں اور بے رحم ہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ فرقان نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ گاؤں کے ایک بزرگ بابا یوسف کے پاس گیا۔ گاؤں کا سب سے تجربہ کار شخص تھا۔ یوسف نے بتایا کہ رستم کی سب سے بڑی کمزوری اس کا لالچ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی طاقتور ہونے پر بھی بہت ناز کرتا ہے۔ فرقان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بابا یوسف سے کہا کہ اگر رستم کو ایک چال میں پھنسائیں تو کیا ہم اسے شکست دے سکتے ہیں؟ بابا یوسف نے کہا ہاں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ رستم ہوشیار بھی ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا فکر نہ کرو بابا، عقل لالچ پر غالب آ سکتی ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ترکیب بتائی۔ اس نے گاؤں کے بازار میں ایک
جعلی خزانے کی افواہ پھیلائی کہ ایک تاجر نے اپنا سونا ایک خفیہ تہہ خانے میں چھپایا ہے۔ فرقان نے گاؤں والوں کو ہدایت دی کہ وہ بازاروں کو خالی کر دیں اور اپنے گھروں میں چھپ جائیں۔ اس نے چند دکانداروں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور اس طرح اس نے سونے کے رنگ کے پتھر رکھے گئے تاکہ وہ قیمتی دکھائی دیں۔ جب شام ہوئی، رستم اور اس کے ڈاکوؤں نے بازار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خزانے کی افواہ سنی تھی۔ وہ لالچ میں تہہ خانے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ تہہ خانے میں داخل ہوئے اور چند گاؤں کے لوگوں تیزی سے رستم سمیت اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ رستم نے ہار مان لی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ گاؤں میں نہیں آئے گا۔ گاؤں والوں نے فرقان کی بہادری اور عقل مندی کی تعریف کی۔ زینب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ گاؤں کے سردار کی بیٹی ہے۔ اس نے فرقان کو اپنے والد سے ملاقات کے لیے کہا۔ فرقان زینب کے ساتھ گاؤں کے سردار کے پاس گیا جو ایک عادل اور نیک دل شخص تھا۔ سردار نے فرقان کی بہادری کی تعریف کی اور کہا، تم نے ہمارے گاؤں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ میں اپنی بیٹی زینب سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان پہلے تو جھجک گیا لیکن بعد میں زینب کی خوبصورتی اور اس کے نیک دل نے اسے راضی کر لیا۔ گاؤں میں 7 دن تک عظیم الشان جشن منایا گیا اور فرقان اور زینب کی شادی ہو گئی۔ فرقان اب سردار کے محل میں رہتا تھا لیکن اس کے دل ابھی بھی اپنے بھائی برہان کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے صحرا کی طرف نکلا۔ سردار نے اسے خبردار کیا کہ قریبی پہاڑ پر ایک خطرناک جادوگر جو اپنی جادوئی چھڑی سے لوگوں کو مفلوج کر دیتا ہے، وہاں مت جانا۔ فرقان نے وعدہ کیا کہ وہ پہاڑ کے قریب نہیں جائے گا لیکن اس کا تجسس اسے وہاں لے گیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچا تو جادوگر اپنے غار سے نکلا۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے اپنی چھڑی سے گھمائی اور فرقان اس گھوڑے پر لگی اور زمین پر وہ گر پڑے اور اس کی حرکت اور درد میں مبتلا وہ نیچے پڑا اس کا جسم بھی ساخت ہو گیا۔ وہ اپنی غار میں واپس چلا گیا۔ برہان جو تھا وہ جو کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب فرقان کا لگایا ہوا درخت زرد ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل جو تھا وہ دھک سے رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ فرقان کسی مصیبت میں ہے۔ برہان نے فوراً اپنا گھوڑا اٹھایا اور اپنی بھائی کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں برہان اسی چراغے سے ملا جس نے فرقان ملا تھا۔ چراغے نے اسے فرقان سمجھ کر کہا، اے مسافر، تمہاری بھیڑیاں بہت بڑھ گئی ہیں، آؤ انہیں لے جاؤ، وہ میرا بھائی فرقان تھا، کیا تم اسے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، فرقان کئی دن پہلے یہاں سے گزرا تھا۔ برہان نے سفر جاری رکھا اور ایک گاؤں میں پہنچا جہاں فرقان نے ڈاکوؤں کو شکست دی تھی۔ گاؤں والوں نے بھائی برہان کو فرقان سمجھ کر خوش آمدید کہا لیکن برہان نے بتایا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ وہ سردار کے محل گیا، سردار سے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ سردار نے بتایا کہ فرقان شکار کے لیے گیا تھا اور شاید جادوگر کے ہاتھوں پھنس گیا ہے۔ برہان نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو بچاؤں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ سردار نے برہان کو روکا اور کہا کہ تم اکیلے نہیں جا سکتے، بہت خطرناک ہے۔ اس نے گاؤں کے عقل مندوں کو بلایا جن میں سے ایک نے بتایا کہ ایک خاص جڑی بوٹی ہے جو جادوگر کے سحر کو عارضی طور پر کمزور کر سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے اس جڑی بوٹی کو جمع کیا اور پہاڑ کے گرد جو ہے وہ جڑی بوٹی جو تھی اس کو جلا دیا اور جادوگر بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو برہان نے تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور جادوگر کو ختم کر دیا۔ برہان نے فرقان کو زمین پر پڑا پایا، کمزور، بیمار۔ اس نے اٹھایا اور محل واپس لایا۔ گاؤں کے حکیموں نے فرقان کا علاج کیا اور جلد ہی وہ صحت یاب ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ برہان نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ فرقان نے برہان سے کہا کہ اس کی بیوی زینب اور بچے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان نے کہا کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ سردار نے اس کی خواہش کو مان لیا اور انہیں بہت سارے تحائف دیے۔ دونوں بھائی اپنے گاؤں واپس آئے جہاں سے فرقان نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ راستے میں وہ اسی چرواہے سے ملے جس نے فرقان کی بھیڑیں اسے واپس کی جو ایک بڑا ریوڑ بن چکی تھی۔ فرقان نے اپنے گاؤں میں ایک نیا گھر بنایا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔
وہاں بھی ان کی بہادری کے قصے جو تھے وہ مشہور ہو گئے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے جتنی ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، ہمارے لیے بھی آسانیاں بنتی جائیں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ کہانی پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔